پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں جاری۔ فریقین کے درمیان اعتماد سازی، سرحدی امن، دہشت گردی کی روک تھام اور دو طرفہ تعلقات کی بہتری پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ افغان طالبان کا وفد نائب وزیر خارجہ اور حاجی نجیب کی قیادت میں موجود۔ پاکستانی وفد میں دفتر خارجہ اور سیکیورٹی حکام بھی شامل۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں قائم جنگ بندی کے بعد افغان سرحد سے پاکستان کے خلاف کسی بڑے دہشت گرد حملے کی اطلاع نہیں ملی، جسے خطے میں استحکام کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور BLA سمیت دیگر دہشت گردوں کے خلاف ناقابل تصدیق کارروائی کی جائے۔ یہ ہمارا پاکستان گھرانہ ہے۔ ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے اور امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ تب تو پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن جائے گا اور بنے گا انشاءاللہ۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا۔ افسوس ہے صوبے کی دولت ابھی بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا دور دراز علاقوں میں بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ 2010 میں پنجاب نے NFC کی مد میں بڑی قربانی دی۔ PIA کا برطانیہ کے لیے فائٹ آپریشن۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر، پاکستان کے سیکرٹری دفاع اور دیگر حکام کی تقریب میں شرکت۔ وزیر دفاع نے کہا یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستی کا نتیجہ ہے۔ جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ برطانیہ، یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ ترجمان PIA کے مطابق پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے 2 پروازیں ہفتہ وار چلائی جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں لاہور اور کراچی سے بھی پروازوں کا آغاز کیا جائے گا۔ اور اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کا اہم پارلیمانی اجلاس۔ آزاد کشمیر حکومت سے متعلق سیاسی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پوری قیادت کی شرکت۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ سردار یعقوب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فیصلہ آج ہوگا اور ہمارے پاس نمبر پورے ہیں۔ بھارت میں کرپشن کا نیا سکینڈل، مودی حکومت عوام دشمن بن گئی۔ بدعنوانی اور عوامی فنڈز کا ناجائز استعمال۔ عوامی فنڈز اڈانی گروپ کو منتقل، $3.9 ارب LIC کے لیے اڈانی کی کمپنیوں میں دیے گئے۔ اڈانی پر بدعنوانی اور مالی دھوکہ دہی کے الزامات کے باوجود سرمایہ کاری کی گئی۔ مودی نے $3.4 ارب بانڈز اور $507 ملین ذیلی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ عوامی پیسہ کرپشن میں ضائع ہوا، کانگریس کا الزام۔ مودی حکومت کے کرپٹ اقدامات سے عام بھارتی شہری مہنگائی اور غربت میں دھنستے جا رہے ہیں۔ بڑھتی قیمتوں سے لنڈا بازار بھی سفید پوش طبقے کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ کم آمدنی والے طبقے کے لیے گرم کپڑوں، کمبل وغیرہ کی ضروریات پوری کرنے والا لنڈا بازار اب رفتہ رفتہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور سفید پوش کم آمدنی والا طبقہ صرف قیمتیں پوچھ کر گزر جاتا ہے۔ حماس اور دیگر تنظیموں کا غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق۔ آزاد کمیٹی جنگ بندی کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی تنظیموں کا مشترکہ بیان جاری۔ عرب اور عالمی اداروں کا تعاون بھی شامل ہوگا۔ ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ غزہ امن معاہدے کی کامیابی اور اس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حماس پرعزم ہے۔ مستقبل کے غزہ میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ غزہ کو مکمل طور پر غیر عسکری علاقہ بنایا جائے گا۔ استحکام فورس کے لیے درست عالمی مینڈیٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ غزہ امن عمل میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ انسانی امداد کی ترسیل کے عمل کی نگرانی کرے گا۔
फलस्तीन और कश्मीर अरसे से इंसाफ से महरूम, अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल आलमगीर तौर पर नाफिज होने चाहिए, न कि मसलहत पसंदी की बुनियाद पर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। भारत रियासती दहशत गर्दी खत्म करे, मज़लूम कश्मीरियों को हुकूक दे, पाकिस्तानी कौंसलर गुल कैसर सरवानी का मुतालबा। अमरीका कनाडा तजारती मुज़ाकरात खत्म, सदर ट्रंप टैरिफ के खिलाफ कैनेडियन इश्तिहार पर बरहम, कहा कनाडा के साथ तमाम तजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। इश्तिहार अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के आइंदा फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कॉर्नी बोले, अमरीका जब आमादा होगा मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इश्तिहार में 1987 की सदर रीगन की तकरीर के मुंतखब हिस्से में इस्तेमाल किए गए। पेशावर के नवाही इलाके सर्दियाब का दरिया, जो कभी सिर्फ पानी की रवानी नहीं था, जिंदगी की धड़कन था। किनारों पर बहने वाली मौजें मौसीकी की लह में झूमती थी, मगर अब इस दरिया पर उदासी की तह जम गई है। पहले बेरहम सैलाब ने उसके हुस्न को रौंद डाला, फिर मौसमों ने उसके रंग छीन लिए। वो फनकार जो कभी अपनी धुनों से यहाँ का माहौल सजाते थे, आज रोजगार की तलाश में परेशान है।